استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد لم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وحسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا، حرفا حرفا، الفا الفا، دائما ابدا بعدد کل معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مرکز افضلیہ کے تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج آن لائن ڈسکشن جو سیریز ہے، اور اس سیریز میں تجزیہ نامے کی صورت میں جو ہم ماہانہ طریقے سے جو ٹاپک پر جرح کرتے ہیں، اس میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج ہم جو تجزیہ نامہ کا موضوع لائے ہیں، اس کا نام ہے رند کسے کہتے ہیں، پینا کیا ہے، آب کوثر کیا ہے، شرابن طہورا کیا ہے، اور فنا فی اللہ صوفی کو شراب طہورا سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ ٹاپک ہے جو تذکرے میں ہمارے ڈسکشن پینل پر چلا تھا 9 جولائی سے لے کر کے 30 جولائی 2025 تک۔ نہایت ہی سنجیدہ اور کہیے کہ بہت ہی گمبھیر وشے پر گفتگو ہوئی ہے۔ بڑے عمدہ طریقے سے ہمارے 7-8 اسکالر حضرات اور مختلف خانقاہوں کے پیران عظام حضرات جو پینل میں حصہ لیتے ہیں، انہوں نے بڑے ہی بے باکی کے ساتھ ان موضوعات پر جو ہے گفتگو فرمائی ہے۔ آئیے وقت نکال کر اس تجزیہ نامہ کو سماعت فرمائیے اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ رند کسے کہتے ہیں، پینا کیا ہے، آب کوثر کیا ہے، شرابن طہورا کیا ہے، فنا فی اللہ اور صوفی کو شرابن طہورا سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ مطلب آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رند کی حقیقت، یعنی رند کون ہوتا ہے، پینا کیا ہے، اس پر آج ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جناب شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی گفتگو سماعت کیجیے، جو کلکتہ سے تعلق ہے ان کا، اور بہت عمدہ طریقے سے مرکز افضلیہ کے سوالات کا جوابات وہ جو ہے ارسال فرماتے ہیں اور بڑی تحقیقی گفتگو فرماتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ رند وہ ہوتا ہے جو دنیاوی رسم و رواج اور ظاہری مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو کر دل کی راہ سے اللہ کی محبت میں فنا ہو چکا ہو۔ وہ شراب محبت میں ڈوبا ہوا ایسا صوفی فقیر یا ولی ہوتا ہے جس کا دل آئینہ رحمان بن چکا ہوتا ہے۔ اس کے اندر عاجزی، انکساری، صبر اور رضا کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ تکبر اور مایوسی سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ ایسے مومنوں کو اپنا ولی بناتا ہے جو اپنی زندگی نور الہی اور نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں گزارتے ہیں، اور اسی نور کے ذریعے حق و باطل کی پہچان حاصل کر کے معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تصوف میں پینا کسی مادی یا مشروب کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی کیفیت ہے جس کا تعلق شراب اللہ سے ہے۔ یہ وہ معرفت ہے جو بندے کو خود ہی سے بیگانہ کر دیتی ہے اور اسے ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ جب کوئی سچا طالب کسی ولی کامل کی خانقاہ میں جا کر شراب اللہ طلب کرتا ہے تو مرشد کامل اپنی نگاہ کرم سے اسے یہ جام پلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد طالب پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ ہر لمحہ اللہ کے حضوری میں خود سے غافل اور محبوب میں محو ہو جاتا ہے۔ آب کوثر اصل میں رحمت الہی کا مظہر ہے، جس کا تعلق نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور حقیقت میں نور الہی سے ہے۔ ظاہری طور پر جنت کی نہر ہے۔ آب کوثر جو ہے ظاہری طور پر جنت کی نہر ہے، جسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پلائیں گے۔
مگر تصوف کی روشنی میں اس کی کئی باطنی جہت بھی ہیں، جیسے مقام شریعت میں جنت کی نہر، رحمت الہی کا ظاہری مظہر، مقام طریقت میں قلب مومن جہاں رحمت الہی جلوگر ہوتی ہے، اور مقام معرفت میں روح القدس جو ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید سے ظاہر ہے، اور مقام حقیقت میں لعاب محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اصل آب کوثر ہے۔ یہ چاروں جہت کے حساب سے آب کوثر کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں لعاب محمدی اور معرفت میں روح القدس ہے، طریقت میں قلب مومن ہے، اور شریعت میں جنت کی نہر ہے۔ یہ ابھی آپ آب کوثر کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور رند کے بارے میں آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو جو ہے کوثر عطا کر دیا، کہ حقیقی تفسیر کے مطابق نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نبوت اور ولایت کا سر چشمہ ہے۔ تمام انبیاء کی نبوت اور تمام اولیاء کی ولایت اسی نور اور لعاب کے فیض سے ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی نور محمدی ہی اصل کوثر ہے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اصل کوثر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام ایک ہی نور سے ہیں۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں۔ قربانی کا حکم امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا، یعنی آپ کے دشمن ہمیشہ کے لیے نامراد اور محروم رہیں گے، جیسے کہ یزید یا جو بھی مخالف تھے آپ کے۔ شرابن طہورہ کے بارے میں دیکھیے کہ شرابن طہور کا ظاہری مفہوم جنت کی پاکیزہ شراب سے ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ سورہ دہر میں آیت نمبر 21 میں درج ہے۔ لیکن تصوف اور معرفت کی روشنی میں شرابن طہورہ جو ہے، شراب طہور جو ہے، دراصل کلمہ طیب ہے۔ دراصل شرابن طہور کیا ہے؟ کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی ازلی شراب ہے جو عرش الہی کا نور ہے، اور اس کا ظہور حضرت انسان میں ہوا، جس کے قلب کو امانت الہیہ یعنی نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا ہوئی ہے۔ لیکن انسان اپنی معرفت سے غافل ہو کر نفس اور شیطان کا غلام بن گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء، اولیاء اور مرشدین کو بھیجا تاکہ وہ انسان کو شراب طہورہ یعنی کلمہ طیبہ کا جام پلا کر اس کے نفس کو پاک کریں، دل کو نورانی بنائیں، اور روح کو نور محمدی سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واصل کر کے دیدار حق تک پہنچا دیں۔ شراب طہورہ فنا فی اللہ اور صوفی کو روحانی سلوک کی ہر منزل پر بلند کرتی ہے۔ مقام نفس کی نجاست کو جلا کر اسے پاک کرتی ہے۔ مقام قلب، دل کو کفر و شرک سے پاک کر کے آئینہ رحمان بنا دیتی ہے۔ مقام روح کو غیر اللہ سے بے نیاز کر کے صرف اللہ کا کر دیتی ہے، اور مقام فنا وجود بندہ کو مٹا کر بقا باللہ کے دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ یعنی شرابن طہورہ جو ہے دراصل کیا ہے؟ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ صوفیہ کے اصطلاح میں یہ بات بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آگے دیکھیے کہ یہی شراب طہورہ کی معراج ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی فنا فی اللہ صوفی کو شراب طہورہ کے ذریعے وہ فیض حاصل ہوتا ہے جس میں اس کا اپنا جو فنا ہو جاتا ہے وہ صرف ذات حق باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے ہاں پینا اور پلانا جو ہے ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں جو ہے اللہ کے معرفت اور ذکر سے تعبیر دی جاتی ہے۔ یہ بالکل سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ چنانچہ آگے جناب
حسینی صاحب کہتے ہیں کہ سورہ الفجر آیت نمبر 27 سے 30 تلک ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب اس کو الگ الگ دیکھیے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، رند وہ ہے جو نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو، ایسا بندہ جو ہر بے چینی، شک اور دنیاوی فریب سے آزاد ہو کر اللہ کی یاد اور محبت میں مکمل سکون پا چکا ہو۔ ویسے ظاہری طور سے رند کے معنی ہوتے ہیں پینے والے، رند کے معنی ہوتے ہیں پینے والے، شراب پینے والے کو رند کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کو جو ہے صوفیہ لوگوں نے جو ہے سمجھنے کے لیے اس کو استعمال کیا، اور اس کو قرآن کی آیات سے جوڑ کر کے دیکھیے تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ رند وہ ہے، یعنی پینے والا وہ ہے جو نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو، اور ایسا بندہ جو ہر بے چینی، شک، دنیاوی فریب سے آزاد ہو کر اللہ کی یاد اور محبت میں مکمل سکون پا چکا ہو۔ ارجعی الی ربک، پینا رب کی طرف رجوع کی کیفیت ہے، یعنی پینے والا وہ ہے، اور پینا کیا ہے؟ رب کی طرف رجوع کرنا ہے، رب کی طرف رجوع کی کیفیت ہے۔ جیسے پیاس موت کا پیش خیمہ ہے، ویسے ہی پینا حیات باطنی ہے، اور شراب الا اللہ وہ عشق ہے جو بندے کو ذات الہی سے وصال عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کلمہ طیب کو شراب الا اللہ سے تعبیر دیا گیا ہے کہ یہ وہ شراب ہے کہ جو اس کو پی لیتا ہے وہ واصل بحق ہو جاتا ہے، یعنی وہ مستی میں گم ہو جاتا ہے، حقیقت کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ نے اس کو شراب سے تعبیر کیا ہے، اور پینا کہا ہے، پینے والا کو رند کہا ہے۔ اگلے آیت میں دیکھیے، راضیۃ مرضیۃ، آب کوثر وہ ہے جس سے دل اور روح اللہ کی رضا سے سیراب ہوتے ہیں۔ یہ صبر، نماز اور عطایت کا نورانی چشمہ ہے جس سے اہل رضا و مرضیہ سیراب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو آیتیں ہیں یہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ پھر ہے فادخلی فی عبادی، شراب طہورہ ہے، وہ پاک محبت اور عطایت ہے جو بندے کو عباد خاص میں شامل کرتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی اتباع، یہی اصل طہارت ہے۔ یعنی فادخلی فی عبادی شراب طہورہ، راضیۃ مرضیہ آب کوثر، ارجعی الی ربک کا تعلق پینا سے ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ کو تعبیر ہم رند سے دیتے ہیں، یعنی وہ ان باتوں سے اس کا تعلق ہے۔ اگلا جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ ہے ادخلی جنتی شرابن طہورا۔ فنا فی اللہ صوفی کو بقا باللہ کی جنت میں داخل کرتی ہے، جہاں خود ہی فنا ہو جاتی ہے اور عبد صرف رب میں باقی رہتا ہے۔ یہی مقام وصال، یہی دائمی زندگی، یہی جنت ہے۔ یہ جو ہے بہت عمدہ طریقے سے، بہت ہی اصطلاحی طریقے سے جناب انور حسینی صاحب نے قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے پینا اور پلانا اور رند اور آب کوثر اور شرابن طہورہ کا وضاحت فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے اپنی باتوں کو واضح طور سے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے سامعین کو بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت مشکور و ممنون ہم تمامی لوگ اور پوری مرکز افضلیہ کے ٹیم کے جانب سے ہیں جناب حسینی صاحب کے لیے۔ اب جناب رحمانی چشتی صاحب مدظ اللہ العالی کی باتیں سماعت فرمائیے۔ رند کسے کہتے ہیں؟ رند وہ نہیں جو دنیا کی نظر میں آوارہ ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے نظر میں وفادار ہو۔ یعنی پینے والا جو ہے وہ اس پینے والے کی طرف کہا گیا ہے۔ دین کی لائن میں اور تصوف کے راستے میں پینے والا جو رند ہے وہ بے آوارہ اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظر میں وہ وفادار ہو۔ رند وہ ہوتا ہے جو ریاکاری سے پاک ہو، جو ظاہری تقدس کے نقاب میں نہ چھپے، جس کا دل عشق الہی سے لبریز ہو، جو دنیا کی قید و رسوم اور نمود و نمائش سے آزاد ہو، جس کی نماز، عبادت اور کعبہ سب عشق میں فنا ہو چکے ہوں۔ رند وہ ہے جو شرابی لگتا ہے لیکن اس کا نشہ شراب محبت کا ہے، وہ شراب جو دل کو پاک کر دیتی ہے اور روح کو رب میں گم کر دیتی ہے۔ پینا کیا ہے؟ پینا یہ جام و سبو کا کھیل نہیں ہے، یہ شراب عشق کا وہ پہلا گھونٹ ہے جو دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، عقل کو خاموش کر دیتا ہے اور نفس کی آواز کو دفن کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کو قبول کرنا ہے، اپنی چاہت کو فنا کر کے رب کی چاہت میں راضی ہو جانا ہے۔
جناب رحمانی چشتی صاحب بہت عمدہ طریقے سے بیان فرما رہے ہیں اور وضاحت بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں بندہ خود سے نکل جاتا ہے اور حق کی حقیقت میں ڈوب جاتا ہے۔ تصوف میں کہا گیا ہے کہ پینا وہ ہے جو پی کر بھی ہوش میں رہے اور جس کا ہر قطرہ سچائی، محبت اور معرفت سے لبریز ہو۔ آب کوثر ایک ایسی روحانی شراب ہے، ایک ایسا ربانی فیض ہے جو جنت سے ہے لیکن دل کی دنیا کو سیراب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث آیا ہے۔ چونکہ یہ باتیں حدیثوں میں جو آئی ہے یہ تمام باتیں جو ہے حق ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن صوفیہ کے ہاں جو ہے ان احادیث کا اور ان چیزوں کا جو ہے معنی بڑے ہی کہیے کہ مختلف جہت سے لیے جاتے ہیں اور اس کو سمجھے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حوض کوثر پر اہل ایمان کو یہ جام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نصیب ہوگا۔ صوفیہ کے نزدیک آب کوثر کوئی مادی پانی نہیں بلکہ روح کی سیرابی ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذائقہ، معرفت نبوی کا سرور، دل کی طہارت اور وصال رسول کا جام ہے۔ اہل تصوف کی نگاہ میں شرابن طہورہ وہ الہی تجلی ہے جو بندہ عارف پر عشق، ذکر، فنا اور معرفت کے لمحوں میں نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ جام ہے جو قرب الہی کی کیفیت میں پلایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عام انسان جو چیزیں مرنے کے بعد حاصل کریں گے یا جنت میں جانے کے بعد جو لذتوں سے سیراب ہوں گے، صوفیہ کا ماننا ہے کہ صوفیہ اکرام جب موت سے پہلے دنیا میں مر جاتے ہیں کلمہ طیب کے جام کو پی کر کے، تو ان کو دنیا میں ہی جنت کی تمام لذتوں کا ذائقہ مل جاتا ہے۔ وہ وصال یار میں یوں گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی اور الگ سے جنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت عمدہ باتیں ہیں۔ جب بندہ ذکر میں فنا ہو جائے، نفس خاموش ہو اور دل سراپا نور بن جائے، تب رب کریم لطف و عنایت سے ایک خاص شراب عطا فرماتا ہے۔ یہی شراب طہورہ ہے جو صرف خاصان خدا کے حصے میں آتی ہے۔ ماشاءاللہ، شرابن طہورہ کا کنسیپٹ بھی آگے دیکھتے چلیے۔ ہمارے اسکالر حضرات اور ہمارے جو ہے مرکز افضلیہ کے چاہنے والے اور تحریر نگار لوگ کیا ہی عمدہ طریقے سے تحریریں بھیجتے ہیں اور اپنے تخیلات کا اظہار کرتے ہیں جو دلوں کو بالکل روشن کر دیتا ہے۔ شرابن طہورہ وہ باطنی نور ہے جو ذکر، شوق، سلوک اور محبت الہی سے دل میں اترتا ہے۔ دنیا میں عارف اس کا ذائقہ مراقبے اور قرب حق میں پاتے ہیں اور آخرت میں یہی شراب جنت میں رب کے طرف سے پیش کی جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت مشکور و ممنون، بہت عمدہ، بہت خوب۔ اب آئیے جناب زہیب عابدین صاحب کلکتوی سلمہ کی باتیں جو ہے ہم لوگ سماعت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ فکر کے مالک ہیں اور مرکز افضلیہ کو بہت اچھے انداز میں اپنے جوابات تحریر فرماتے رہتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ رند دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری رند جو دنیاوی شراب میں مدہوش ہو کر ذمہ داری سے آزاد ہو جاتا ہے، اور دوسرا رند حقیقی جو عشق الہی میں فنا ہو کر مرشد کے چہرے کو ہی مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ شرابن طہورہ وہ مرشد کے دیدار سے نوز کرتا ہے جو اس کے نفس کو مٹا کر روح کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ پینا عشق حقیقی کا جام ہے جو دل میں اترتا ہے۔ یہ وہ شراب وصال ہے جو سالک کو خود ہی سے خالی اور حق میں گم کر دیتی ہے۔ جیسے زلیخا کے دربار میں حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر عورتیں ہوش کھو بیٹھی تھی، ایسا ہی اہل صفہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے نشے میں ہر دنیاوی فکر سے آزاد ہو جایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، حق ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آب کوثر مرشد کے سینے سے نکلنے والا وہ نور ہے جو مرید کے دل کو پاک کرتا ہے۔ یہ وہ باطنی پانی ہے جو سالک کو فنا کے طرف لے جاتا ہے، وہ معرفت الہی عطا کرتا ہے۔ یہی وہ نور کوثر ہے جو نظر کی طہارت عطا کرتا ہے، جس سے بندہ ہر شے میں جمال دوست دیکھنے لگتا ہے۔ کوثر کے معنی ہیں خیر کثیر، ایسی رحمت جو مسلسل جاری رہے اور کبھی ختم نہ ہو۔ سورہ کوثر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے آپ کی اولاد
زندہ نہ ہونے پر طعنہ دیا تھا، یعنی وہ جو ان کا جو وفات ہو جاتا تھا آپ کے اولاد مبارکہ کا، تو اس پر لوگوں نے طعنہ جب دینا شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا یا عطا کریں گے، یعنی وہ رحمت جو ہمیشہ باقی رہے گی، جسمانی نسل نہیں بلکہ نور نبوت اور ولایت۔ یہ رحمت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا علی علیہ السلام کے ذریعے امام حسین اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچی۔ اسی نور نے دین کو زندہ رکھا اور قربانی حسین نے اس چشمے کو پھر سے جاری کر دیا۔ تو امید ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دراصل کوثر کیا ہے۔ وہ خیر کثیر جو ہے بہت بڑا موضوع ہے، اس موضوع پر ہم لوگ پہلے بھی ایک بار اور گفتگو کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ یہ نور دنیا کے ہر خطے میں اولیاء کے ذریعے جاری ہوا، کہیں غوث پاک کے رنگ میں، کہیں خواجہ غریب نواز کے فیض میں، زمزم کئی بار خشک ہوا مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ یہی علامت ہے کہ جب نور ولایت کسی سینے میں آتا ہے تو فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ماں کا دودھ جیسے بچے کی زندگی اور پرورش کا پہلا ذریعہ ماں کا دودھ ہے، ویسے ہی مرید کی روحانی زندگی کا پہلا فیض مرشد کا نور کوثر ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں جسمانی وجود بناتی ہے، مرشد روحانی وجود تیار کرتا ہے۔ ماں کے دودھ میں پاکیزگی اور تربیت ہوتی ہے، مرشد کے فیض میں معرفت اور طہارت ہوتا ہے۔ آب کوثر وہ نور ہے جو مرشد کے سینے سے مرید کے دل میں اتر کر اسے پاک کرتا ہے۔ یہ سالک کو فنا تک لے جاتا ہے اور پھر شراباً طہورہ عطا کرتا ہے، یعنی دیدار اور عرفان کا جام۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں سکون پاتا ہے، ویسے ہی مرید مرشد کے دیدار میں سکون اور اطمینان سے فیضیاب ہونے لگتا ہے۔ شراباً طہورہ وہ حقیقت ہے جو مرشد کے چہرے سے پردہ ہٹنے کے بعد سالک کو عطا ہوتی ہے۔ یہ دیدار، علم، عرفان اور بے خودی کی وہ کیفیت ہے جو عاشق کو شوق وصال میں مدہوش رکھتی ہے۔ یہی وہ شراب ہے جو اصحاب کربلا نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے پی اور فنا فی سبیل اللہ ہو گئے، یعنی وہ شراب محبت اور شراب عشق ہے جس کو پیر اپنے مرید کو پلاتا ہے اور اس کے پینے کے بعد وہ اس طرح سے فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے کہ اپنے منزل و مقصود کو پا لیتا ہے۔ فنا فی اللہ صوفی کو شراباً طہورہ سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ کون سی نعمتیں؟ توجہ فرمائیے۔ دیدار یار نصیب ہوتا ہے، علم لدنی نصیب ہوتا ہے، قرب خاص ملتا ہے، عرفان و استقامت عطا ہوتی ہے اور تسلیم و رضا کی انتہا کو چھو جاتے ہیں۔ فنا فی اللہ صوفی جب شراباً طہورہ نوش کرتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی طلب مٹ جاتی ہے، وہ دنیا سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور آخرت سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور صرف اپنے محبوب کے جمال میں قائم رہتا ہے۔ ماشاءاللہ جناب زہیب صاحب نے بھی بہت عمدہ طریقے سے ان تمام سوالات کے جوابات کا جو ہے بہت بالکل مجموعی طور سے بیان فرمایا ہے، بہت مشکور اور ممنون۔ اب آئیے جناب صوفی صادق الرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی باتیں سماعت کرتے ہیں، جو سعودی عرب میں قیام کرتے ہیں لیکن یہ رہنے والے پاکستان سے ہی ہیں، اور مرکز افضلیہ کے ہمارے بہت پرانے پینلسٹ ہیں، بہت بڑے اور بہت ہی جانے مانے مفکر ہیں۔ آپ ہر سیشن میں ان کے جوابات سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آئیے اس موضوع پر بھی ان کے تحریر کو سماعت کریں۔ دیکھیں، رند کسے کہتے ہیں؟ عام معنی میں شراب خانے کا مستقل پینے والا، یعنی جو شراب خانے میں جا کے مستقل طور سے شراب پیتا ہے اس کو رند کہتے ہیں ظاہری طور سے۔ صوفیہ معنی میں وہ سالک، یعنی صوفیانہ معنی میں رند وہ سالک ہے جو بحر وحدت کا ذائقہ چکھ چکا ہوتا ہے، عرفان کے جام سے سیراب ہو چکا ہوتا ہے اور دنیا اور نفس کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی صوفیہ کے معنی میں رند کی یہ ڈیفینیشن ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور پینا کیا ہے؟ یہ ظاہری مشروب نہیں بلکہ جام معرفت کا پینا ہے جو سالک کو وحدت کے سمندر سے عطا ہوتا ہے۔ یہ جام ولدان مخلدون باطنی خدمتگار لاتے ہیں اور پلانے کے بعد سالک کے باطن سے چشمہ عرفان پھوٹ پڑتا ہے۔ یعنی جو یہ جام ہوتا ہے
باطنی خدمتگار اس جام کو لاتے اور پلاتے ہیں، اور اس کے بعد پلانے کے بعد سالک کے باطن میں چشمہ عرفان جو ہے نکل پڑتا ہے، پھوٹ پڑتا ہے۔ اب دیکھیے آب کوثر کی کیا ڈیفینیشن پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ خیر کثیر ہے اور الہی فیض ہے جو سالک کو رب کی پہچان آسان کر دیتا ہے نا۔ اس کا فیض ایسا ہے کہ بغیر ظاہری کتاب پڑھے حقیقت کی اصل کتاب دل پر کھل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی آب کوثر سے جب تعلق اور سابقہ ہو گیا تو پھر ظاہری طور سے کتاب پڑھے بغیر آپ کے سینے سے علم جو ہے، علم کا چشمہ پھوٹنے لگتا ہے، اور یہی بات علماء کو ظاہری علماء کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو معاملہ اسی طرح کا ہے، بہت عمدہ۔ اب شرابن طہورا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ پاک کرنے والا نورانی جام ہے جو سالک کو فنا اور معرفت کے بعد عطا ہوتا ہے۔ شرابن طہورا فنائیت اور معرفت سے گزرنے کے بعد اس سے نہ بہکاؤ پیدا ہوتا ہے نہ غفلت، بلکہ دل میں سکون، نظر میں صفا اور زبان پر خیر آ جاتی ہے۔ یہ شرابن طہورا ہے صاحب۔ فنا فی اللہ صوفی کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ فنا کے بعد شرابن طہورا سالک کو ہمیشہ کے لیے خیر کا منبع بنا دیتی ہے۔ اس کا کلام، کردار اور خدمت امت کو جوڑنے اور حق کو پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ رند کیا ہے، پینا کیا ہے، کوثر کیا ہے، شراب طہورا کیا ہے، اور فنا فی اللہ صوفی کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ بہت عمدہ طریقے سے جناب رحمان صاحب نے وضاحت سے ہم تمام لوگوں کو سمجھایا ہے۔ بہت مشکور اور ممنون، ماشاءاللہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جناب کمال جمالی صاحب کی باتیں، ہم لوگ سنتے ہیں مدد اللہ العالی کی باتیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ رند کسے کہتے ہیں؟ رند وہ سالک ہے جو عشق الہی میں فنا ہو چکا ہو، ریاکاری اور ظاہری عبادت کے غرور سے پاک ہو، شریعت کو ذریعہ اور معرفت کو منزل بنائے، اس کا دل جنت یا دنیا کی لالچ سے آزاد اور صرف دیدار الہی کا طلبگار ہو، اور وہ ہر مقام پر رب کی تجلی دیکھتا ہو، نفس کو مار کر دل میں محبت حق زندہ کرتا ہے۔ زاہد ظاہر کا طالب ہے، رند باطن کا، اور تصوف میں اصل کامیابی رند کے راستے میں ہے۔ پینا کیا ہے؟ تصوف میں پینا جام معرفت کا پینا ہے صاحب، جو عشق الہی، نور معرفت اور تجلیات حق سے لبریز ہو۔ یہ جام مرشد کامل کے فیض سے دل میں اترتا ہے اور سالک کو فنا فی المرشد سے فنا فی الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور فنا فی اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ امید ہے کہ ان حوالے سے اور ان موضوعات کو سمجھنے سے اور اس پر چرچا کرنے سے ہمارے سامعین کو خاص طور سے محفل سماع اور محفل سماع میں بیان ہونے والے موضوعات کو بھی سمجھنے میں بڑی سہولت ہوگی، کیونکہ محفل سماع میں اور شعر و شاعری کے انداز میں جب صوفیانہ اور معرفتی باتیں بیان کی جاتی ہے تو اس میں پینے اور پلانے کی باتیں بہت قرینے سے پیش کی جاتی ہے، تو بڑے ہی لذتوں اور ذائقے کے ساتھ کلام میں ہم لوگ تو سنتے ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ مرکز افضلیہ کی جانب سے پیش ہونے والے ان موضوعات کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہمارے سامعین کو جو ہے کلام اور قوالی کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ معرفتی کلام کو سمجھنے میں بھی ہمارا یہ تجزیہ نامہ اور ہمارا یہ بیان اور یہ مخلصانہ بیان جو ہم ایک پیش کرنے کی ادنا کوشش کرتے ہیں، ہمارے سامعین اگر غور سے ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور سنیں تو جو لوگ کم پڑھے لکھے بھی ہیں اور خانقاہوں سے ان کا تعلق ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خانقاہی باتیں اور تصوف کی باتیں سمجھنا ان کے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ کمال جمالی صاحب آگے کہتے ہیں کہ آب کوثر کیا ہے نا؟ کہتے ہیں کہ کوثر خیر کثیر اور فیضان محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چشمہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تصوف میں یہ نور مصطفی ہے جو ذکر، عشق اور اتباع مصطفیٰ سے قلوب کو زندہ رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کو کوثر کا مظہر کامل مانا جاتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جس کی نسل سے نور ولایت جاری وساری، اور پنجتن پاک کو کوثر کے چشمے کہے جاتے ہیں، یعنی پنجتن پاک کو ہم کوثر کا چشمہ کہتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل چشمہ، علی حیدر قوت کا دھارا ہے نا، علی حیدر قوت کا دھارا، فاطمہ رحمت و عفت کی نہر، حسن اور حسین شہادت و جمال کا فیضان،
سالک کے لیے کوثر کا مطلب ہے دل میں ذکر مصطفیٰ کو جاری رکھنا تاکہ فیضان نبوی کبھی خشک نہ ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں شرابن طہورا کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ پاک کرنے والا روحانی جام ہے جو فنا کے بعد عطا ہوتا ہے۔ یہ دل کو گناہوں، نفس اور دنیا کی محبت سے پاک کر کے دائمی قرب الہی عطا کرتا ہے۔ اس شراب کو عقل یا جسم نہیں بلکہ قلب سلیم پیتا ہے اور یہ مرشد کامل کی نگاہ سے اترتی ہے۔ یہ جام سالک کو وصال حق کی لذت دیتا ہے جو کسی دنیاوی لذت سے قابل موازنہ نہیں ہے صاحب۔ فنا فی اللہ اور صوفی کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ نور باطنی اور دائمی حضوری عطا ہوتا ہے، علم لدنی اور حقیقت کا مشاہدہ ہوتا ہے، وصال الہی کی لذت حاصل ہوتی ہے، دل میں کامل سکون اور رضا اور صبر پیدا ہوتا ہے، اور خیر کا منبع بن کر امت کو جوڑنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے حاصل ہوتی ہے صاحب۔ سالک جب اپنی تمام خواہشات، ارادے، غرور، حسد، کینہ، حتیٰ کہ اپنی میں تک کو مٹا دیتا ہے اور اس کا ہر عمل صرف اللہ یعنی واسطے اللہ کے للہ ہو جاتا ہے، نہ دنیا کے لیے نہ جنت کے لالچ میں، تو وہ مقام فنا تک پہنچ پاتا ہے اور وہ فنا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اس کا اپنا وجود جو ہوتا ہے نا، یہاں اس کا اپنا وجود باقی نہیں رہتا، بس نور الہی غالب آ جاتا ہے۔ قل انی صلاتی و نسکی و محیائی مماتی للہ رب العالمین، یعنی آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب واسطے 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 اللہ کے اور صرف اللہ کے ہے۔ یہی فنا کا اصل اعلان ہے۔ فنا کے بعد رب کریم اپنے خاص بندوں کو وہ باطنی جام عطا کرتا ہے جس کا ذکر سورہ دہر میں بھی موجود ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ یہ دنیاوی مشروب نہیں ہے صاحب، بلکہ قرب، محبت اور معرفت اور حضوری کی وہ کیفیت ہے جو دل کو ہر لمحہ رب کے طرف متوجہ رکھتی ہے۔ یہ جام صرف اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ملتا ہے، اور وہ جو مرضیتن کے مقام پر ہوں، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ بہت عمدہ طریقے سے وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ سالک کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ دل کا شیشہ ایسا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے کہ وہ عرش الہی کا آئینہ بن جاتا ہے۔ دنیاوی لذت اور طلب ختم ہو کر صرف محبت حق باقی رہ جاتی ہے۔ ہر سمت میں، ہر منظر میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، پھر تم جدھر اپنا منہ کرو گے اللہ کا چہرہ ادھر پاؤ گے۔ حدیث قدسی کی شان نصیب ہوتی ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ روح کو کامل پاکیزگی، دل کو حضوری کا دوام اور بندے کو اللہ کا نشانی بن جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ سارا چیز کس سے حاصل ہوتا ہے صاحب؟ وہی پینے سے اور پلانے سے، یعنی جام وحدت کو پینے سے، شرابن طہورا کو پینے سے اور رندی بننے سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ عمدہ مضمون سب کو بہت پسند آ رہا ہوگا، اور شکر گزار ہیں ہم تمام اسکالر حضرات کے جو اس پر اپنے قلم کو چلائے ہیں۔ اب جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جو یوں تو رہتے ہیں کمبوڈیا میں لیکن یہ بھی رہنے والے پاکستان کے ہیں اور مرکز افضلیہ کے پرانے پینلسٹ میں سے ہیں، پرانے اسکالر میں سے ہیں اور ہمارے بہترین دوستوں میں سے۔ آئیے ان کی باتوں کو بھی سماعت کرتے ہیں۔ رند جو اطاعت کرنے میں اعمال سے قطع نظر یا اجتناب کرتا ہے اور رموز حقیقی کو بے پردہ بیان کرتا ہے نا۔ رند کس کو کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن یہ کتاب سر دلبران سے دے رہے ہیں کہ جو اطاعت کرنے میں اعمال سے قطع نظر یا اجتناب کرتا ہے اور رموز حقیقی کو بے پردہ بیان کرتا ہے صاحب، وہ رند ہے۔ دیکھیے تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیفینیشن یہ پیش کر رہے ہیں اور حوالہ بھی دے رہے ہیں سر دلبران کا۔ یعنی رند وہ ہوتا ہے جو ظاہری عبادات میں مشغول نہیں ہوتا مگر رموز حقیقی جانتا ہے اور بے خوف خطر بے پردہ بیان کرتا ہے۔ بے خوف خطر بے پردہ بیان کرتا ہے، وہ اس کو رند کہتے ہیں ان کی بھاشا میں۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ بات بیان کر رہے ہیں
اور پینا عام مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا حلق سے نیچے اترنا. حلق تو اب بھی ہے مگر پینا کس چیز کا ہے یہ اپنی اپنی سمجھ ہے، یہ اپنی اپنی سمجھ ہے. اب دیکھیے رند کی ڈیفینیشن جو ہے تمام حضرات نے جو اپنے طریقے سے پیش کیا ہے بہت عمدہ ہے، لیکن ان کا ایک فکر جو ہے ایک ڈیفرنٹ ریسرچ کے حوالے سے آ رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رند کے اور بھی معنی ہیں. اور رند وہ ہوتا ہے جو ظاہری عبادات میں مشغول نہیں ہوتا مگر رموز حقیقی جانتا ہے، بھید جانتا ہے اور بے خوف و خطر ہو کر بے پردہ بیان کرتا ہے. یہ بہت عمدہ بات نکل کر سامنے آئی ہے آج کی تحقیق میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہی فائدہ ہوتا ہے آن لائن ڈسکشن کا اور مختلف اسکالر حضرات کی گفتگو کا جو ماخذ حاصل ہوتا ہے، محصل ملتا ہے، اس سے بہت نئی نئی چیزوں کا جو ہے پتہ چلتا ہے اور نئے علوم جو ہے فاش ہوتے ہیں. یہ ہمارے آن لائن ڈسکشن کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور ہم چاہیں گے کہ اور بھی لوگ جو اسکالر ہیں یا اپنے آپ کو اسکالر تسلیم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم سماج کو کچھ دیں، تو ان حضرات سے ہم پرخلوص گزارش کرتے ہیں کہ وہ مرکز افضلیہ کے آن لائن ڈسکشن پینل میں ضرور شامل ہوں اور اس میں ضرور حصہ لیں، تاکہ آپ کے پیغام جو ہے مرکز افضلیہ کے بینر تلے کسی بھی موضوع کے حوالے سے پورے دنیا میں جائے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف اپنی باتیں آپ بیان کیوں نہیں کرتے، دوسروں کی کیوں کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آن لائن ڈسکشن کا خصوصیت ہی یہی ہے کہ ہم تمام حضرات کے سوچ اور فکر کا تجزیہ کریں اور ان کے حوالے سے نئے علوم کو جنریٹ کریں. کیونکہ علم کا ڈسکشن کرنے کے بعد سے ہی، یعنی کسی علم کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے نئے علوم نکلتے ہیں. جس طرح سے ہندی میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم ساگر کا منتھن کرتے ہیں تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ امرت نکلتا ہے. ویسے ہی علوم کا ڈسکشن جب ہوتا ہے تو اس سے نئے علوم نکلتے ہیں. یہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنی باتیں بیان کیجئے، دوسروں کی کیوں سناتے ہیں. ان کو علم کے خصوصیت اور علم کے کہیے کہ گہرائیوں کا پتہ نہیں ہے اور علم کا کیسے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے. بہرحال تو عدیل بھائی بہت اچھی بات بیان کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ ایک ہے نظر سے پینا جسے اصطلاحاً پینا کہتے ہیں، حالانکہ وہ آنکھ لڑانا ہوتا ہے. اس آنکھ لڑانے سے جو نشہ پیدا ہوتا ہے وہ پینا نہیں، کیونکہ حلق سے نیچے کچھ گیا ہی نہیں. یہ اصل میں بن پیے نشہ ہے جسے تعریف کرنے والا پینا کہہ دیتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات. ایک ہے قیامت کے دن کوثر سے جام پینا، یہ آج کا پینا نہیں بلکہ قیامت پر موقوف ہے. تو آج کا پینا کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو پینا کئی معنوں میں پینا ہے، یہ بہت اچھی بات اور بہت ہی گہری باتیں ہیں، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. کوثر کے دو معنی ہیں. یہاں پر رک کر کے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب عدیل احمد قادری صاحب کہ پینا تو پینا ہے ہی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ سے پیا جائے یا حلق سے پیا جائے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں سے بھی پلائی جاتی ہیں، اور خاص طور سے خانقاہی رسم و رواج میں جو ہے پینا، اصل مفہوم پینا کا یہی ہے کہ جو ہے جو چیزیں پیر اپنی آنکھوں سے مرید کے آنکھوں میں اتار دے، یعنی اپنی آنکھوں کی تیج سے اور اپنی آنکھوں کے تجلی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے وہ نور کا تجلی جو ہے اپنے سینے سے اس کے سینے میں اڈیل دے. ماشاءاللہ بہت عمدہ بات جو ہمارے دل کی بات تھی جناب عدیل احمد قادری صاحب نے اپنے تحریر میں بیان کر دیا ہے. بہت خوب. تو یہ ہے اصل پینا اور یہی اصل ہے پیری مریدی. بعض لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ پیری مریدی جو ہے کوئی اور چیز نہیں ہے، کان میں کچھ کہہ دینے کا نام ہے، راز کو فاش کر دینے کا نام ہے. یعنی کان میں کچھ کہہ دینا، راز کو فاش کر دینا، یہ پیری مریدی اور پینا پلانا ہے صاحب. آنکھوں سے آنکھوں میں ڈال دینا، آنکھوں کے ذریعے سے اس نشہ کو اس میں اتار دینا، اور جو عشق اور محبت کا گہرا جو سمندر کہیے کہ جو ابال کھا رہا ہے پیر کے سینے میں، وہ آنکھوں کے ذریعے سے مرید کے سینے میں اتار دیا جائے، تو یہ پینا اور یہ پلانا جو ہے بہت عمدہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کچھ پینا پلانا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بہت خوب. اب جناب عادل بھائی یہ کہتے ہیں کہ کوثر کے دو معنی ہیں.
پہلا بہت زیادہ اور دوسرا جنت کی ایک نہر۔ دیکھیے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوثر کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور دوسرا معنی اس کا یہ لکھا گیا ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے۔ تو جنت کی ایک نہر تو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن کوثر اور کثیر سے جو بنا ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ۔ اس پر اوپر زویب اور دیگر بھائیوں نے تفصیل سے باتیں کر لی ہیں۔ مختصراً آج کا پینا بھی کوثر ہی ہے، مگر جنت میں یہ کثرت سے ہوگا، یعنی جنت میں جو ہوگا یہ کثرت سے ہوگا، وہ پینا ہوگا۔ اور جنت میں تو نہر ہے ہی ہے، لیکن باطنی طور سے جو ہے کوثر کا معنی بہت زیادہ ہے۔ تو بہت زیادہ کثیر کیا ہے، اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شراباً طہورا وہ صوفیہ اس سے مراد فیض الہی لیتے ہیں، یعنی عرفان الہی کے بعد جو فیض ملتا ہے اور آگے دیا جاتا ہے نا، اس کو ہم شراباً طہورا کہیں گے، یعنی پاک شراب ہے نا۔ بزرگوں کا کلام بھی شراباً طہورا ہے، کیونکہ یہ توحید کا بیان ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی تذکرہ کیا کہ کلام اور سماع میں جو بیان ہوتا ہے وہ کسی شراباً طہورا سے کم نہیں ہے۔ اس کے پینے اور اس کے پلانے سے مطلب یہ نہیں ہوا کہ حلق سے پیا جائے یا کچھ اور، یا صرف آنکھی سے پیا جائے یا کان سے ہی سنا جائے، نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے کانوں سے بھی سن کر کے، یا پھر ایک وائبریشن ڈیولپ کر کے، ایک انسپائریشن اور وائبریشن کے ذریعے سے آپ کے روح کے اندر وہ تازگی پیدا کر دی جائے، اور آپ کے روحوں کو اور آپ کی روحانیت کو چھو لیا جائے۔ یہ جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے جو ایک دوسرے کو مطلب اثر انداز کرتی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ توحید کا بیان ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کی شراب ہے صاحب، پہلا نظر سے پلانا، دوسرا کلام سے پلانا۔ دونوں طہورا ہیں کیونکہ یہ طاہر پاک سے آتی ہے، اور دونوں باہر سے یعنی کسی کامل سے ملتی ہے، اس کے لیے فیض درکار ہے۔ اصل پینا جو صوفیہ اور عارفین کا ہوتا ہے وہ خود اپنے باطن سے کھینچتے ہیں، یہی اصل نشہ ہے، اپنے آپ میں سے پیدا ہونے والا، اور اسی سے طہورا بنتی ہے، یا تو کسی کامل کے فیض سے ملتی ہے، یا پھر خود اوتار کا روپ دھار کر کے آتی ہے۔ فنا فی اللہ عارف کے لیے یہی ہے کہ جب وہ فیض پائے تو آگے دے، کیونکہ ان کا اندر تو خود ہی بن رہی ہوتی ہے، وہ فنا ہو کر اب دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ شراباً طہورا جو فنا فی اللہ والے جو عارفین ہوتے ہیں ان کے اندر تو خود ہی بن رہی ہے، یہ دوسرے کو اگر نہیں دیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ ان کو چاہیے کہ جن کے اندر شراب اور شراباً طہورا خود پیدا ہو رہی ہے وہ دوسروں کو پلائیں، اور اگر نہیں پلائیں گے تو پھر یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ ایسے لوگ جب کسی کو شراباً طہورا پلاتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی مالا مال ہو جاتے ہیں، اور ان کو ضرور پلانا چاہیے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہو بیگانہ، مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھچتی ہے، اور ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے۔ بہت عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے ایک بہترین کانسیپٹ کو آپ تمام حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ جناب عدیل بھائی کا بہت بہت مشکور و ممنون ہم لوگ ہیں۔ اب آئیے جناب سلیم صاحب کی باتیں سنتے ہیں۔ جناب سلیم صاحب ممبئی والے، مدد اللہ العالی کی گفتگو آگے ہم لوگ سنتے ہیں۔ رند وہ ہے جسے مرشد کامل اپنی نگاہ مستی سے پلاتا ہے۔ یہ کوئی عام شراب نہیں ہوتا، بلکہ مرشد کی آنکھوں کا وہ فیض ہے جو دل میں اتر کر مرید کو عشق و معرفت کی مستی میں ڈبو دیتا ہے۔ سالک کی اپنی طاقت یا اوقات نہیں کہ وہ یہ جام لے سکے، یہ سراسر مرشد کی عطا ہوتی ہے۔ پینا کا مطلب یہ ہے کہ مرشد کامل جب چاہے جسے چاہے اپنی آنکھوں سے فیض کا جام پلا دے۔ یہ اختیار مرید کے طلب یا زور پر نہیں بلکہ مرشد کے کرم اور ارادے پر ہے، اور پینا دراصل ایک باطنی اور ارادت ہے جو دل کو بدل دیتی۔ کوثر وہ چشمہ ہے جو مرشد کے نظر سے مرید کے دل میں بہتا ہے۔ جب مرید یہ جام پی لیتا ہے تو وہ ایک نئی روحانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ فیض کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ قیامت تک جاری وہ ساری رہتا ہے۔ شراباً طہورا وہ پاکیزہ روحانی شراب ہے صاحب جو مرشد کامل کے دست کرم یا نظر کرم سے مرید کے دل میں اترتی ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر تک ساتھ رہتی ہے۔ یہ نشہ فنا نہیں ہوتا بلکہ روح کو ہمیشہ سرشار رکھتا ہے، مدہوش رکھتا ہے۔ صوفی کو شراباً طہورا سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ بھی دیکھیے۔ جناب سلیم صاحب بڑا اچھا طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں زندہ رہنے کی روحانی حیات حاصل ہوتی ہے اس کے پینے سے۔ قبر میں بھی نور اور فیض کی حضوری حاصل ہوتی ہے،
اور ظاہر و باطن میں قرب الہی کا دوام حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کے صورت میں قیامت تک قائم رہتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بات آپ نے کہا۔ اور آخر میں یہ شعر بھی آپ نے لکھا کہ آپ جب میری شفاعت پر ہلائیں گے لب، ناز عیبوں پہ مجھے ہوگا حشر سے پہلے، اور میں تو میکش ہوں دم مرگ پی جاؤں نہ شراب، جام کوثر مجھے دے دیجئے سفر سے پہلے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ بیانات آپ تمامی حضرات نے کیا ہے، تمام لوگوں کا شکریہ۔ اب کچھ اشعار اسی حوالے سے تمام پینلسٹ حضرات کے بھیجے گئے ہیں، ان کو ہم ایک بار ایک نظر پڑھ کر سنا دیں کہ نہ حرم میں نہ کلیسا میں نہ بت خانے میں چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں کھانے میں، اور قاخ تھرانے لگے اڑ گئی بوتل سے شراب، بے وضو کون چلا آیا ہے میں خانے میں، اور میں کوئی رند نہیں اس لیے پیتا ہوں شراب، تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں، آؤ رندو میری میت کی زیارت کر لو، ابھی کچھ دیر ہے مرحوم کو دفنانے میں، اور دفن کرنا میری میت کو میں خانے میں، تاکہ مٹی رہے میں خانے کی میں خانے۔ اور کون کہتا ہے جگر ایسی عبادت ہے حرام، کون کہتا ہے جگر ایسی عبادت ہے حرام، آؤ ایک سجدہ کریں اللہ کو میں خانے میں۔ یہ جگر مراد آبادی کا اشعار کسی صاحب نے ارسال فرمایا تھا، جو بہت عمدہ طریقے سے آج کے موضوع پر فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ ساقی تیرے جام میں کیا مدہوشی نہیں، کیسا یہ ہوش ہے جس میں کہ بے ہوشی نہیں، وائے شراب کی تجھ کو ہے کیا خبر، یہ کار رند ہے کار خود فروشی نہیں، اور جو ہے اعلیٰ ظرف ہونٹ اس کے سل گئے صاحب، کم ظرف کو ذرا ظرف خاموشی نہیں، اور ہے طہورا علیل کو صحت یاب کو کوثر، وہ نہ سمجھے گا جسے شوق میں نوشی نہیں، اور رندوں نے میکدہ پر قبضہ ہی کر لیا، ساقی تیرے مزاج پر اور چشم پوشی نہیں، حساب لینا ہو میرا تو پہلے حساب دے، یہ رند آل آبا اتنا سا بھی دوشی نہیں، وہ ساقی بھی کیا ساقی ہوا جس کی نظروں کا کوئی جام نہیں، اور کچھ سوچ سمجھ کر بات نہ کر یہاں عقلوں کا کوئی کام نہیں، اور یہ میخانہ ہے رندوں کا یہاں ساقی کوئی عام نہیں، اور پیے شراب جو اللہ کی وہ دنیا میں گمنام نہیں، اور یہاں مندر مسجد ایک ہی ہے یہ بت خانہ سرے عام نہیں، یہاں خوف کا کوئی ذکر نہیں، یہاں غم کا کوئی نام نہیں، یہ نگری عشق کی نگری ہے یہاں محبوب بھی کوئی عام نہیں، اور بنی کائنات ساری اسی نور سے جس نور کی تمہیں پہچان نہیں، اور یہاں پہرہ دار ابلیس بھی ہے یہ راستہ کوئی عام نہیں، یہاں عقل و فکر کی بات نہ کر یہاں دل والوں کا بھی کام نہیں، یہاں پوجا کرنی پڑتی ہے یہاں پوجا بھی حرام نہیں، اور شراب کیسی خمار کیسا یہ سب تمہاری نوازشیں ہیں، پلائی ہے کس نظر سے تو نے کہ مجھ کو اپنی خبر نہیں، سارا جہان مست جہاں کا نظام مست، خم مست شیشہ مست سبو مست جام مست، دن مست رات مست سحر مست شام مست، یوں تو ساقی ہر طرح کی تیرے میخانے میں ہے، وہ بھی تھوڑی سی جو ان آنکھوں کے پیمانے میں ہے، سب سمجھتا ہوں تیری عشوہ گری ہے ساقی، کام کرتی ہے نظر نام ہے پیمانے کا، اور تیری باقی نگاہوں نے مجھے ایک شرابی بنا دیا، عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے، خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خانے سے، میرے ساقی ہو عطا مجھ کو بھی پیمانے سے، فیض پاتا ہے زمانہ تیرے میں خانے سے، اور یک با یک اور بھڑک اٹھتا ہے سمجھانے سے، کوئی کیا بات کرے آپ کے دیوانے سے، رند مل مل کے گلے روئے تھے پیمانے سے، جب میری لاش اٹھائی گئی میں خانے سے، اور مجھ سے پوچھے کوئی کیا مجھ پہ جنوں میں گزری، قیس و فرحاد کے قصے تو ہیں افسانے سے، اور واعظ شہر کی توبہ نہ کہیں ٹوٹی ہو، آج ہو حق کی صدا آتی ہے میں خانے سے، آج ہو حق کی صدا آتی ہے میں خانے سے، کہ کون یہ آگ لگا دیتا ہے معلوم نہیں، روز اٹھتا ہے دھواں سا میرے کاشانے سے، اور ترک ثابت قدمی ایک قیامت ہوگی، اور گھر جاؤ گے عالم میں گھبرانے سے،
پا لیا آپ کو اقرار محبت نہ کریں، بن گئی بات میری آپ کے شرمانے سے۔ رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دی اسے پیمانے سے، اور شیخ کے ہاتھ یہ رندوں پہ قیامت ٹوٹی، پینے والے بھی نکالے گئے میں خانے سے۔ باغباں پھونک مگر شرط یہ ہے گلشن میں، آگ پھولوں پہ نہ برسے میرے خس خانے سے، اور اس سے بہتر نہ ملے فرش سکینت شاید، اس سے بہتر نہ ملے فرش سکینت شاید، ہم پکاریں گے انہیں بیٹھ کے ویرانے سے۔ اور بات سنتے جو نصیر آپ تو ایک بات بھی تھی، بات سنتے نہیں کیا فائدہ سمجھانے سے۔ بے سہارا ہوں بڑھاپے میں کہاں جاؤں نصیر، اب تو جنازہ ہی اٹھے گا میرے میخانے سے۔ یہ نصیر الدین پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے بہت ہی مقوی اور بہت ہی وزنی اشعار آپ اس موضوع کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے، اور دو چند اشعار آخر میں اور کہ یہ ہے وہ میں کدا یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے شیخ جی یہاں پارسائی حرام ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے، اور جاری ہے میں کدے میں دو سرمدی لکیریں، ایک جام جا رہا ہے ایک جام آ رہا ہے، اور تاج و تخت حکومت نہیں مانگتا میرے ساقی میں دولت نہیں مانگتا، بلکہ ساقی میرا ایک کام کر، تیرا میخانہ جو ہے وہ میرے نام کر۔ ان کے آ جانے سے ساقی پہ ایسا اثر پڑا، شراب سیخ پہ ڈالی کباب بوتل میں، شراب سیخ پہ ڈالی کباب بوتل میں، اور ان کے آ جانے سے ایسا اثر پڑا۔ اور میخانہ تیرا جام تیرا رند تیرے، ساقی مزہ تو جب ہے کہ سب کو پلا کے پی، اور آداب میں کشی کی تقاضے سمجھ نصیر، ساگر اٹھا کے اور نگاہیں جما کے پی۔ شور تھا شیشہ اٹھے ساگر اٹھے مینا اٹھے، اتنی ساقی نے پلا دی رند توبہ کر اٹھے، اور آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر کتنے گلاب ریت پر، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر کتنے گلاب ریت پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ عمدہ پائے کے اشعار جو ہے مختلف شعراء اکرام کے بھی سماعت فرما رہے تھے، اور ہمارا موضوع تھا رند کسے کہتے ہیں، پینا کیا ہے، آب کوثر کیا ہے، شراب طہورہ کیا ہے، فنا فی اللہ صوفی کو شراب طہورہ سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ امید ہے مختلف اسکالر حضرات کے گفتگو سے آپ تمامی حضرات بہت عمدہ طریقے سے وضاحتوں کے ساتھ رند کی حقیقت سمجھ گئے ہوں گے، اور تصوف کے حوالے سے خانقاہوں میں کیا پلایا جاتا ہے اور کیا پینا ہے، اور پینے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس موضوع کو ہم نے آج تسجیل نامہ کے صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو دادا میم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ اور اتارا ملے، اور ان کے شراب کا تلجھٹ بھی ہم لوگوں کو کم سے کم عطا ہو۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے مہینے اگلے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔